بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نام عبد الکعبہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ کنیت ابو بکر تھی۔ والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریش کے قبیلے بنی تیم کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا خاندان عرب میں اعلیٰ وجاہت کا حامل تھا۔ نسبی شرافت میں بنی تیم کے افراد کسی سے کم نہ تھے۔ آپ کا شمار اشراف قریش میں ہوتا تھا۔ ایک جد امجد مرہ ابن کعب ابن لؤی القرشی پر پہنچ کر آپ کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ شجر نسب اس طرح ہے کہ عبداللہ ابن عثمان ابن عامر ابن عمر ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی القرشی۔ آپ کی پیدائش سنہ 574 عیسوی میں واقع فیل سے 3 سال بعد ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے خاندان کی 4 نسل اسلام سے مشرف ہوئی۔ والد، والدہ، خود، اولاد، پوتے، نواسے، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کو فرمایا، ابو بکر عتیق اللہ من النار، ابو بکر جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اسی وقت سے آپ عتیق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کی بیویاں اور اولاد: نمبر 1، حضرت قتیلہ بنت سعد رضی اللہ عنہ۔ ان سے آپ کے صاحبزاد عبداللہ اور صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ آپ کے صاحبزاد عبداللہ غزوہ طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کی وفات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ ان کی اولاد میں اسماعیل پیدا ہوئے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہی کے بطن سے مشہور صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا لقب ذات النطاقتین رکھا تھا۔ آپ نے 100 سال کی عمر میں مکہ میں وفات پائی۔ دوسری، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام رومان۔ ان کے بطن سے آپ کے صاحبزاد عبد الرحمن اور صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ ام رومان رضی اللہ عنہ ہجرت کے 6 سال فوت ہوئی۔ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی تھی۔ تیسری، حبیبہ رضی اللہ عنہ بنت خارجہ ابن زید ابن ابی زہیرہ الخروجی۔ ان کے بطن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تیسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ نمبر 4، اسماء رضی اللہ عنہ بنت خمیس۔ ان کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ جنگ موتا میں جب وہ شہید ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوہ باوچ کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا۔ ان کے ہاں حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی اور ان کے بطن سے یحییٰ رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور صحبت: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ آپ 18 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بنے۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں آپ کا شمار رؤسائے عرب میں ہوتا تھا، یعنی عرب کے سردار اور مالدار ترین لوگوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 20 سال تھی
یہی باہمی تعلق اور قرب کا آغاز تھا، جس کی وجہ سے تادم آخر یہ ایسی قرابت داری قائم ہوئی کہ دنیا بھر میں اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ اس طرح گویا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے 18 سال کی عمر سے لے کر 61 سال کی عمر تک 43 سال کا طویل عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال نبوت کا مشاہدہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے علاوہ اگر سب سے پہلے کسی نے آپ کی آواز پر لبیک کہا تو وہ صدیق اکبر کی ذات تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں سے ایک کی حیثیت زر خرید غلام کی تھی، تو دوسرے کی حیثیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد یعنی ایک گھریلو فرد کی تھی۔ یہ دو حضرات اسی موقع پر مشرف باسلام ہوئے۔ ایسے موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی والہانہ محبت اور قبول اسلام میں پہل کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہی سب سے موضوع اور وقی شہادت ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی شخص نہیں جس کو میں نے اسلام کی دعوت دی ہو اور اس نے بغیر تأمل، سوچ و بچار اور غور و فکر کے اسلام قبول کر لیا ہو۔ مورخین نے ابتدا میں اسلام قبول کرنے والوں کی تقسیم اس طرح کی ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور عام نوجوانوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لے آئے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے علی کو اسلام پیش کیا تو انہوں نے فرمایا میں اپنے والد سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ انہوں نے ابو طالب سے پوچھا تو ابو طالب نے کہا میں نہ تو اسے روکتا ہوں اور نہ اسے قبول کرنے کا کہتا ہوں۔ چنانچہ اگلے روز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔